بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے بازار میں ایک مسلمان عورت کسی کام کی غرض سے ایک سونار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک یہودی اس کے پیچھے سے آیا اور اس نے اس کا دامن چپکے سے اٹھا کر اس کی پشت کی جانب سے باندھ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کام اسی سونار نے کیا تھا۔ بہرحال جب وہ مسلمان عورت واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس کا سطر کھل گیا۔ عورت سخت شرمندہ ہوئی اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ہنسنے لگے۔ اس عورت نے یہودی کی اس حرکت پر فریاد کی۔ اتفاق سے قریب ہی ایک مسلمان کھڑا تھا۔ اس کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تلوار کھینچ کر اس یہودی سونار کو جس نے یہ بری حرکت کی تھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی اثناء میں وہاں پر بہت سے یہودی بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم یہود کو بلا کر نصیحت فرمائی، تم لوگ اس طرح کی حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچے جو قریش کو پہنچا ہے۔ اس پر وہ سب یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نامناسب اور غلط قسم کی بکواس کرنا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح باز نہیں آئیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان یہودیوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فیصلے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آگاہ فرما دیا۔ پھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور ایک سفید جھنڈا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا اور یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ 15 دن تک ان کا زبردست محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب و ہیبت ڈال دی اور وہ اپنے محصور ہونے سے تنگ آ گئے۔ بے چینی اور تنگی کے باعث وہ باہر آئے اور اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ ان کے تمام اموال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے اور ان کے بچے اور عورتیں ان کی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا، ان کے ہاتھ پشتوں پر باندھ دیے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم فرمائیں تو عبداللہ بن ابی منافق نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے درگزر فرمائیں۔ اس بے حیا نے اس قدر منت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خون سے درگزر فرمایا اور ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں، یعنی مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل جائیں۔ عبداللہ بن ابی نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنی قینقاع شام کے علاقے میں ازرقات کے مقام پر جا کر آباد ہوا۔ کچھ مدت کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کا مال و اسلحہ مسلمانوں کی مال غنیمت بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اپنے لیے 3 تلواریں، 3 نیزے اور 3 کمانیں منتخب فرمائیں اور ایک زرہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک زرہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان میں 300 یہودی زرہ پوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اس مال میں سے 5واں حصہ یعنی خمس الگ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی خمس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے الگ کیا گیا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آئی۔
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، السلام علیکم، آپ پر معاذ اللہ موت ہو۔ ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی بددعا بھی دی اور ایک اسلامی شعار السلام علیکم کے حروف میں ہیرا پھیری کر کے اس کا مذاق بھی اڑایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی افوات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، نہ ان کو برا بھلا کہا اور نہ ان کو اپنے گھر سے فوراً نکلنے کا حکم دیا، بلکہ صرف یہ الفاظ کہے، وعلیکم، اور تم پر بھی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گھر میں موجود تھیں اور یہودیوں کی اس بکواس کو سن رہی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہ کر سکیں، کہنے لگیں، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، یعنی تم پر موت کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت اور غضب بھی ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، عائشہ ٹھہر جاؤ، تمہیں نرمی کرنی چاہیے، سختی اور غیر مناسب کلمات سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے نہیں سنا میں نے جواب میں کیا کہا ہے؟ میں نے انہیں جو جواب میں دیا ہے وہ دعا تو قبول ہو جائے گی، اور انہوں نے جو میرے بارے میں کہا وہ قبول نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ نے جو واقعہ پڑھا اس سے آپ کو یہودیوں کی بدباطنی معلوم ہو گئی ہوگی۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی آپ کی مجلس میں داخل ہوا اور اس نے آ کر سلام کہا۔ صحابہ کرام نے اس کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو اس نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا ہے السلام علیکم، یعنی تمہیں موت آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے صرف یہی کہا، والسلام علیکم، تم پر بھی موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو درس اور سبق دیا کہ اہل کتاب تمہیں سلام کہیں تو تم یوں کہو، علیکم ما قلتم، تمہارے اوپر بھی وہ ہو جو تم نے کہا ہے۔